السلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محترم سامعین ذی وقار، اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی اپنی ایک اہمیت افادیت ہے۔ شعبان المعظم یعنی عظمت والا مہینہ، بلندیوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، جس مہینے کے اندر آج ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ایک معروف روایت بتائی تھی کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی پانی نہیں لگائے گا تو فصل نہیں ہوگی، یا بیج نہیں ڈالے گا تو فصل نہیں ہوگی، یا پھر فصل نہیں کاٹے گا، یعنی رمضان شریف کے روزے رکھ کے عبادت کر کے عبادت نہیں کرے گا تو اس کی فصل بیکار ہو جائے گی۔ سو یہ مہینہ بڑا ہی متبرک اور معظم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو نسبت سے بھی اس مہینے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں گلی محلے میں چل رہے ہوں، کہیں کسی عہدے دار کا گھر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے دیکھو یہ اس کا گھر ہے، کوئی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ایس ایچ او ہے، کوئی جج کا گھر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا گھر ہے، اور بڑا معروف ہوتا ہے وہ گھر۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شعبان کا مہینہ کتنی زیادہ عظمتوں والا، بلندیوں والا مہینہ ہے۔ خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں، روایت کا مفہوم ہے کہ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، صبح بھی عبادت، رات کو بھی عبادت، ساری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار، اہل بیت صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تب سے اس مہینے کے اندر عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا تھا۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کے سامنے
دنیا کی حقیقت تھی، ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت ابھی ہم نے سمجھی نہیں ہے، اور جو بندہ پھر دنیا کی حقیقت، یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ کھانے پینے، ان کی حقیقت کو جو بندہ سمجھ لیتا ہے، پھر وہ عبادت کرتا ہے، اس کا دل دنیا سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ طرح طرح کے نیکی کے کام کرتا ہے، اس کی نگاہ دنیا پر نہیں ہوتی بلکہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جو آیا میں نے شروع میں پڑھی ہے، ان کے نگاہوں کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت ہوتی تھی، اس طرح کی آیات کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ کھیل کھیلتے ہیں، تماشا لگتا ہے، تو اس کو اللہ نے دنیا کی زندگی قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کتنی فانی ہے، اللہ کی نظر میں دنیا جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس دنیا کو آج ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، فرمایا کہ جس طرح مچھر، اور مچھر سے بھی بڑی مثال دی، فرمایا مچھر کا ایک پر، اڑنے والا پر جو ہوا میں بھی ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، فرمایا جس طرح تمہارے سامنے مچھر کی پر کی حیثیت ہے کہ پاؤں میں آ جائے، پانی میں چلا جائے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں دنیا اسی طرح ہے۔ آقا علیہ السلام نے بار بار سمجھایا تو ہے ہمیں، لیکن ہم سنتے ہیں پھر دنیا کے اندر دل لگا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس طرح ایک مکھی ہوتی ہے، تمہارے نزدیک مکھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی اسی طرح کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بار بار ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بارے میں سمجھایا، جس دنیا کے اندر آج ہم دل لگا بیٹھے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے کہ ایک حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا ہے، وہ موت ہے۔ اب میں آپ کو بہت ساری مثالیں ہیں، مثال دیتا ہوں۔ اب ہم نے یہاں سے گاڑی پہ چلنا ہے، اور آگے کلور کوٹ یا لیا جا کر ہمیں پتا ہے کہ جیسے ہی لیا کے اسٹیشن پہ جائیں گے، ٹکٹ چیک کرنے والا ٹی ٹی آئے گا اور ہم سے ٹکٹ چیک کرے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہی اسٹیشن آنے والا ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہم فوراً سے جیب سے نکال کے رکھیں گے کہ جلدی جلدی میری ٹکٹ چیک ہو جائے، چونکہ پتہ ہے کہ اس ٹی ٹی کا ہم نے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہر لحظہ یہ صوفیاء نے اسی طرح کی راستے کی مثالیں سمجھائی ہے۔ فرمایا جس طرح گاڑی پہ چڑھتے ہو، آگے ٹکٹ والا آتا ہے اور تم سنبھال کے رکھتے ہو، دنیا بھی ایک گاڑی ہے، اس گاڑی پہ تم نکل چکے ہو۔ دنیا کی منزل پر تو پتہ تھا کہ لیا کا اسٹیشن ہے، کلور کوٹ، ملتان، وہاں پر آئے گا، وہاں تک تو بندہ چین کے ساتھ سوتا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں صوفیاء کرام دنیا کی گاڑی کے اسٹیشن کا نہیں پتا، کب تمہیں موت آ جائے اور تم جس کی امید لگا کے بیٹھے ہو کہ نہیں جوانی تک ہم نے جانا ہی جانا ہے، پھر جا کر عبادت کریں گے، وہ ٹکٹ حاصل کریں گے، جوانی تک جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا ممکن ہے کہ جوانی سے پہلے تمہاری فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کی ٹکٹ لے کر آ جائیں، اور پھر تمہیں زندگی کی گاڑی سے اترنا ہی پڑے گا۔ بات آپ سمجھ رہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے اترنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ دنیا کی منزل ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی ہے، زندگی بھی ایک گاڑی کی طرح ہے، یہ بھی منزل ہے۔ کیا ہم اعلان نہیں سنتے؟ آج ہی اس مسجد کے اندر قل ہوا، امتیاز شاہ صاحب اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے،
بہت بڑی عبرت ہے کہ عمرے کے لیے رات کو جانا تھا، رات کو رشتہ دار اکٹھے، رات کو مبارکیں دی جا رہی ہیں کہ عمرہ کریں گے واپس آئیں گے، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جس دن آگے سفر کرنا تھا کہ رات کو جائیں گے، رات کو موت کا فرشتہ آ گیا، اور وہ دنیا میں اس وقت نہیں ہے، قبر میں ہے۔ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو اب ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے، گھر جائیں گے، اسی طرح کی شام ہوگی، اسی طرح کا اندھیرا ہوگا، ہم سو جائیں گے، پھر اسی طرح کی صبح ہوگی، ہم اٹھیں گے، اپنے کاروبار پہ جائیں گے۔ یہ ہم نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ یہ 100% ہو کے ہی رہے گا، اور پھر ہم بڑے ہوں گے، پھر ہم جوان ہوں گے، پھر ہم بوڑھے ہوں گے، اور پھر یہاں سے مال آئے گا، یہاں سے مال آئے گا۔ یہ امیدیں ہم نے لگا کے رکھی ہیں، لیکن جس نبی علیہ السلام کے لیے جنت انتظار فرما رہی ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام، یہ روایت کا مفہوم ہے کہ وہ دن میں 1 2 نہیں 70 مرتبہ قبر کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے قبر، موت، جتنی بڑی یہ حقیقت ہے، اتنا ہی ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، اتنا ہی ہم نے قبر کو بھلا دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سارے کاروبار، ساری رونقیں ہٹا کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ اب ہم نے مرنا بھی ہے۔ جب یہ جو سنتے ہیں نا کہ اللہ والے عبادتیں کیا کرتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، ان کے نزدیک یہ معاملات تھے، وہ قبر کو پہلے رکھتے تھے، دنیا کو بہت بعد میں رکھتے تھے، پہلے ان کے سامنے موت ہوتی تھی۔ اب یہ جو کام کر رہے ہیں موت کے وقت قبر کے اندر، کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا تکلیف ہوگی؟ اگر تکلیف ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کرتے، اگر ہاں اس کام کے کرنے سے ہمیں قبر کے اندر یا موت کے وقت اچھائی ملے گی، خوشخبری ملے گی، تب یہ کام کرتے۔ تو زندگی کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کے ایک لمحے کے لیے کیا ہم بیٹھے ہیں کہ موت کو یاد کریں؟ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم نے مرنا ہے، ہمارا غسل ہوگا، جس طرح ان کا اعلان ہوا ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں شخص چلے گئے ہیں، اربوں خربوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور پھر پیچھے ورثاء وراثت کے اوپر جھگڑے، یہ کنال میری تو یہ گھر میرا تو اس اکاؤنٹ سے نکلے یہ میرا۔ قبر پہ گئے، دفنایا، پھر سب کھانے کھا کے بھول گئے۔ جن اولادوں کے لیے، جن ورثاء کے لیے ہم جھوٹ اور سب کچھ حرام حلال ایک کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موت تک ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے تو جو حرام کا کمایا ہوگا حساب ہم نے دینا ہوگا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ مہینہ فکر آخرت کا مہینہ ہے، اور جس طرح بتایا کہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ، کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔